بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں حشر کا بیان کرنا ہے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، قیامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے اٹھیں گے۔ کوئی پیدل، کوئی سوار۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا، معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یہ میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف سورج کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تقریباً 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے، اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، ابھی مٹی زمین کی ہے، مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا، اس کی تپش کو کون بیان کر سکے؟ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مثل لگام جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے نکل کر باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر شخص اپنے گناہ کی مقدار میں تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھوڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کر کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ عز و جل نے ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر یہ کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ٹھوک اور عرض کریں گے، اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے۔ آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے۔ حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع۔ اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو، جو کچھ مانگو گے ملے گا،
اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانہ سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی دیا تھا۔ علماء ان لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ پل صراط، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ یہ قیامت کا دن جو حقیقتاً قیامت کا دن ہوگا، جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔